السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم علیہم۔ چاروں طرف بزرگوں نے اپنے عقیدے کا اعلان کر دیا۔ انہوں نے جو سمجھا صاف صاف بیان کر دیا۔ اس پر قریش نے خوب مذاق اڑایا۔ وہی لوگ جو اب تک خوبیوں میں بے مثال تھے، شرافت اور انسانیت کا معیار تھے، انہی میں اب کیڑے دکھائی دینے لگے، عیب ہی عیب نظر آنے لگے۔ انہیں کیا خبر تھی، ایک جوان اور ہے جو ان کی آنکھوں کا تارا اور دل کا سہارا ہے، جو ان کو جان سے بھی پیارا ہے، وہ بھی انہی کا ہم خیال ہے، انہی کے دین کا علمبردار ہے۔ ہاں، اس نے بھی ابھی اعلان نہیں کیا تھا، ابھی وہ تنہائیوں میں پڑا سوچ رہا ہے اور حقیقت کی تلاش میں سرگرداں ہے۔ مکے سے تقریباً 2 میل پر ہرا نامی ایک پہاڑ ہے۔ اسی پہاڑ کو جبل نور بھی کہتے ہیں۔ اس میں ایک غار ہے جو غار ہرا کے نام سے مشہور ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسی غار میں چلے جاتے، کئی دن اور کئی راتیں وہیں رہتے۔ جس حقیقت کے لیے آپ بےتاب تھے اس کی جستجو کرتے، جس معرفت کی آرزو تھی اسے تلاش کرتے۔ رمضان کا مہینہ آتا تو بالکل یکسو ہو جاتے۔ وہاں نہ انسانوں کا شور و گل ہوتا، نہ دنیا کے ہنگامے، بالکل تنہائی اور خاموشی کا عالم ہوتا۔ وہیں غور و فکر میں مصروف رہتے، جو کچھ رکھا سکھا پاس ہوتا اسی پر قناعت کرتے۔ کبھی گھر آ کر خود ہی لے جاتے اور کبھی گھر والے پہنچا دیتے۔ یہ تھے آپ کے دن اور یہ تھی آپ کی راتیں۔ فکر و خیال کی پہنائیوں میں گوتے لگاتے، ذہن و دماغ کی گہرائیوں سے پتہ پوچھتے، جو حق معلوم ہوتا شوق کے ہاتھوں سے پکڑ لیتے، جو باطل معلوم ہوتا ذہن سے کھرچ دیتے۔ یہ دنیا جس میں ہم رہ رہے ہیں، اس کی حقیقت کیا ہے؟ یہ ایک سوال تھا جس کا جواب پانے کے لیے آپ سخت بے چین تھے۔ سال پر سال گزرتے رہے اور آپ کا یہی حال رہا۔ آئے دن غار میں جاتے رہتے، جب رمضان آتا تو بالکل ہی یکسو ہو جاتے اور رات و دن وہیں رہتے۔ پھر جب مکہ واپس ہوتے تو سب سے پہلے کعبے جاتے، اس کا طواف کرتے، پھر بال بچوں میں آتے، بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہت ہی پیار اور محبت سے پوچھتے، کہیے میرے سرتاج کیا احوال ہے، کیسے مزاج ہے، آپ خیریت سے تو ہے؟ فرماتے ہاں خدا کا شکر ہے، اس کا بڑا احسان ہے، سب خیر و عافیت ہے، یہ آپ لوگوں کی دعائیں کا ثمرہ ہے۔ بچے آپ کو گھیر لیتے، جو بہت چھوٹے ہوتے وہ لپٹ جاتے، جو بڑے ہوتے وہ باتیں کرتے، بڑے بھولے پن سے پوچھتے، آپ کہاں تھے ابا جان، ہم بھی آپ کے ساتھ چلیں گے۔ آپ انہیں گود میں اٹھا لیتے، پیار کرتے، محبت سے سر پر ہاتھ پھیرتے، میٹھی میٹھی باتیں کرتے اور فرماتے، اچھا کبھی تم بھی چلنا۔ آپ کچھ وقت بال بچوں میں گزارتے، ان کی پیاری پیاری باتوں سے خوش ہوتے، ان سے ہنس بول کر سکون پاتے، ان کی معصوم اداؤں کے مزے لیتے، پھر غار ہرا لوٹ جاتے۔ لیکن یہ مبارک گھڑیاں اور یہ خوشی کے لمحے جلد ہی بیت گئے۔ آپ کے سب بیٹے ایک ایک کر کے اللہ کو پیارے ہو گئے۔ قاسم، طیب اور طاہر سب اللہ سے جا ملے۔ زخم پر زخم لگتے رہے لیکن آپ صبر کرتے رہے۔ بچپن میں تو یتیمی کا دکھ اٹھایا، بڑے ہو کر تو جگر گوشوں کا غم کھایا۔ اب آپ کے بس بیٹیاں رہ گئی۔ بیٹیاں 4 تھیں، زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ زینب جوان ہوئی تو ان کی شادی ابو العاص سے ہو گئی۔ یہ بیوی خدیجہ کے بھانجے اور ربیعہ کے بیٹے تھے۔ پھر رقیہ اور ام کلثوم کی شادی عتبہ اور عتیبہ سے ہو گئی۔ یہ دونوں ابو لہب کے بیٹے تھے۔ آپ کے ساتھ بس فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رہ گئی، پیاری اور رنی فاطمہ۔ آپ بیٹوں سے تو محروم ہو گئے لیکن قسمت سے دوسرے 2 بچے مل گئے۔ اب وہ دونوں آپ کے بیٹے تھے اور آپ ان کے باپ۔ بی بی خدیجہ رضی اللہ عنہ کے ایک بھتیجے تھے، حکیم بن حزام۔ ایک روز بی بی خدیجہ ان سے ملنے گئی، واپس ہوئی تو ایک غلام بھی ساتھ لائی۔ غلام بہت خوبصورت تھا، ناز و نعمت کا پروردہ تھا۔ لیکن یہ کیسا بچہ ہے خدیجہ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کو دیکھتے ہی سوال کیا۔ خدیجہ رضی اللہ عنہ، حکیم جو میرے بھتیجے ہیں شام سے کچھ غلام لائے تھے، ایک مجھ کو بھی دے دیا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، باخدا اس کے چہرے پر تو شرافت کی چمک ہے، عقل اور ذہانت کے آثار پوری طرح نمایاں ہیں۔ خدیجہ رضی اللہ عنہ، کہا جاتا ہے یہ بچہ بہت ہی ناز و نعمت کا پلا ہوا ہے، اتفاق سے بنی کین کے ہاتھ لگ گیا، انہوں نے اسے لا کر حباشہ کے بازار میں بھیج دیا۔ حباشہ عرب کا ایک مشہور بازار تھا۔ جس وقت زید اس بازار میں بیچے گئے ان کی عمر لگ بھگ 8 سال تھی۔
آپ نے غلام کو بہت پیار اور محبت سے دیکھا، پوچھا بیٹے تمہارا کیا نام ہے؟ غلام: میرا نام زید ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم: اپنے باپ دادا یا اپنے قبیلے کا خاندان کا کچھ عطا پتہ بتا سکتے ہو؟ غلام: میرے والد کا نام حارثہ ہے، دادا کا نام شرجیل ہے، پردادا کا نام کعب ہے، میری ماں کا نام سعیدی ہے، وہ ثعلبہ کی بیٹی ہے اور قبیلے تائی سے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بی بی خدیجہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا کیا اب یہ غلام میرا نہیں ہے؟ ہاں ہاں کیوں نہیں میرے چچیرے بھائی، اب یہ آپ ہی کا ہے۔ خدیجہ رضی اللہ عنہا نے عادت کے مطابق بڑی محبت سے جواب دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت غلام کو آزاد کر دیا اور اپنا بیٹا بنا لیا۔ پھر غلام کے ماں باپ کے پاس اطلاع بھیج دی کہ ان کو اطمینان ہو جائے، ان کا بیٹا خیریت سے ہے۔ اطلاع پاتے ہی زید کے باپ اور چچا مکے آ گئے۔ انہوں نے آپ سے درخواست کی، ہم سے منہ مانگے دام لے لیجئے، بیٹے کو ہمارے ساتھ جانے دیجئے، اس کے علاوہ کوئی اور شکل بھی تو ہو سکتی ہے۔ آپ نے محبت آمیز لہجے میں ارشاد فرمایا، کوئی اور شکل کیا ہوگی؟ وہ کچھ گھبرائے ہوئے سے لگ رہے تھے۔ فرمایا میں اسے ابھی بلاتا ہوں اور اس کی مرضی پر چھوڑتا ہوں، اگر وہ ساتھ جانا پسند کرے تو آپ لوگ اسے خوشی سے لے جائیے، مجھے دام دینے کی ضرورت نہیں، لیکن اگر وہ یہاں سے جانے کے لیے تیار نہ ہوا تو پھر آپ لوگوں کو کچھ سوچنا ہوگا۔ یہ تو کرم ہی کرم ہے، سر تاثر آپ کی عنایت ہے۔ وہ ایک ساتھ بول پڑے۔ آپ نے زید کو بلایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا دیکھو یہ دو مہمان آئے ہیں، کیا انہیں پہچانتے ہو؟ کیا بتا سکتے ہو یہ کون ہے؟ زید: ہاں ہاں یہ تو میرے باپ اور چچا ہے۔ فرمایا تمہاری خوشی پر ہے، چاہو تو ان کے گھر چلے جاؤ اور دل چاہے تو غلام آپ سے لپٹ گیا، بولا نہیں نہیں میں تو آپ کے ہی ساتھ رہوں گا۔ زید کا باپ حارثہ غصے سے لال ہو گیا، کڑک کر بولا زید ہوش میں آؤ اور دماغ صحیح کر، ماں باپ اور قوم و وطن کو چھوڑ کر تو غلامی پر راضی ہو گیا؟ زید: انہوں نے مجھے غلام کب بنایا ہے؟ انہوں نے تو مجھے وہ محبت اور وہ عزت دی ہے کہ میں انہیں کبھی ایک لمحے کے لیے نہیں چھوڑ سکتا۔ آپ نے اسی وقت زید کا ہاتھ پکڑا لے کر قریش کے پاس آئے۔ فرمایا آپ سب لوگ گواہ رہیں، یہ آج سے میرا بیٹا ہے، یہ میرا وارث ہوگا، میں اس کا وارث ہوں گا۔ حارثہ نے یہ منظر دیکھا تو وہ جذبات سے بے قابو ہو گیا، خوشی سے وہ رونے لگا۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان مند ہوں سے دیکھا، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو احسان مند نگاہوں سے دیکھا اور بیٹے کو آپ ہی کے پاس چھوڑ کر چلا گیا۔ تھوڑے ہی عرصے بعد چچیرے بھائی علی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش میں آ گئے، ہاں وہی ابو طالب کے بیٹے۔ اسی طرح زید اور علی رضی اللہ عنہ دونوں ساتھ رہنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سائے شفقت میں وہ زندگی کی ساری تلخیاں بھول گئے۔ علی رضی اللہ عنہ آپ کی پرورش میں کیسے آ گئے؟ بات یہ تھی کہ ابو طالب تھے تو قصیر العیال لیکن مالی لحاظ سے تھے پریشان حال، بڑی مصیبتوں سے گزارا کرتے، نہ جانے کن کن وقتوں سے دن کاٹتے۔ اس پر غضب یہ ہوا کہ عرب میں بڑے زور کا قحط پڑا، ایسا قحط جو اپنی مثال آپ تھا۔ ابو طالب کا تو پوچھنا ہی کیا، بڑے بڑے رئیسوں کی کمر ٹوٹ گئی اور بڑے بڑے دولت مند کنگال ہو گئے۔ آپ کے ایک چچا عباس تھے، یہ بنی ہاشم کے رئیسوں میں تھے۔ آپ نے ان سے کہا کیا حرج ہے ہم دونوں چچا ابو طالب کے دو لڑکوں کو اپنی پرورش میں لے لیں، اس سے ان کا کچھ بوجھ ہلکا ہوگا اور پریشانیوں میں کمی ہو جائے گی۔ عباس نے یہ رائے پسند کی، چنانچہ آپ اور وہ دونوں ابو طالب کے پاس گئے، ان کے سامنے اپنی بات رکھی۔ اللہ تم دونوں کا بھلا کرے، مجھے کوئی اعتراض نہیں، ان میں سے جن دو کو چاہو لے لو۔ ابو طالب نے فوراً یہ تجویز منظور کر لی۔ عباس رضی اللہ عنہ نے جعفر کو لے لیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی کو۔ اس وقت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم علی کے شفیق باپ بن گئے اور علی رضی اللہ عنہ آپ کے چہیتے بیٹے۔